السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، قندیل آن لائن .com کے پورٹل پر ابھی ایک خبر پڑھی۔ خبر انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ پاکستانی پنجاب کے سیالکوٹ کی خبر ہے، جہاں ایک بھیڑ نے سری لنکا کے ایک شہری کو آگ کے حوالے کر دیا۔ جی ہاں، ایک زندہ انسان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس خبر کو پڑھ کر دل کو ایک دھکا سا لگا کہ یہ اس ملک کی خبر ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا نام لیوا اور اسلام کا پیروکار سمجھتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی حرکت ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا نام لیوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہیں۔ دوستو، اس خبر پر جہاں ایک طرف افسوس اور صدمہ پہنچا ہے، وہیں بحیثیت مسلمان اس خبر نے دنیا کے سارے مسلمانوں کی نگاہوں کو شرم سے جھکا دیا ہے۔ دوستو، اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح عام شہریوں کو کسی کی جان لینے کی اجازت دے دے۔ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس شخص نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی عطا کی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے انہیں کہاں سے تعلیم ملی ہے۔ اسلام یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتا کہ عام لوگ اس طرح سے کسی کا قتل کر دیں۔ اس طرح کے لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی گھناؤنی حرکت نہ صرف یہ کہ اسلام کو شرمندہ کرنے کا باعث بنے گی، بلکہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو، دنیا کی دوسری قوموں کو اسلام سے قریب ہونے سے بھی روک دے گی۔ اسی لیے وہاں کی حکومت اور ذمہ داروں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ مجرمین کو ایسی سخت سے سخت سزا دی جائے جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی باعث عبرت بنے۔ اور علماء کرام اور تعلیم یافتہ طبقے سے گزارش ہے کہ اسلام کے نام پر دی جانے والی غلط تعلیمات پر روک لگائیں اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کریں، ورنہ اس طرح کی حرکتیں کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی چلی جائیں گی، جو اسلام، مسلمان اور آپ کے خود کے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔